جی تو یہ طرابزون شہر میں آ کے پہلی ایک پرانی مسجد ہے جس کے جو مجھے سمجھ آئی ہے، کیونکہ انگلش میں کچھ نہیں لکھا ہوا اور میں نے سرچ کرنے کی کوشش کی، شاید ہجری 875 اور عیسوی 1470 کی یہ مسجد ہے اور اس وقت بند ہے۔ پرانی عمارت خیر بتا رہی ہے کیونکہ اس کے ساتھ ہی طرابزون کی جو ہے وہ دیوار ہے جو سٹی وال کہلاتی تھی، سو اس کے ساتھ ہی ہے اور اپنی کنسٹرکشن میں یہ بتا رہی ہے کہ یہ واقعی اسی دور کی ایک مسجد سی ہے۔ مسجد ابھی اندر سے بند تھی، سو اس کے لیے تو ممکن نہیں ہوا دیکھنا۔ بہرحال بلڈنگ پرانی ہے، اس کا مینار، اور مجھے لگ رہا ہے شاید یہ کنورٹڈ ہے۔ یہ اس کے ساتھ کچھ پرانے دیواریں ہیں۔ آئیے اب ہم قلعے کی طرف چلیں گے۔ اوپر یہ کچھ یہ جناب کچھ حصہ ہے جو ان کی دیوار تھی اس سٹی کی، اس کا، جس کے میں بالکل اس وقت قریب ہوں۔ اچھا، اس کے بارے میں یہ ہے کہ اس شہر میں قلعہ نہیں تھا بلکہ دیوار تھی ایک لمبی سی جو شہر کی پروٹیکشن کرتی تھی۔ اچھا، میں اس کے بارے میں پڑھ رہا تھا تو اس کے بھی 3 حصے تھے، ایک اوپر والا، ایک درمیان والا اور ایک بالکل گراؤنڈ فلور پہ جو سمندر کے ساتھ جا ملتا ہے، اور یہ دیوار پوری جا کے سمندر کو ٹچ کرتی تھی۔ اس کا کچھ حصہ باقی ہے جس کو انہوں نے آثار قدیمہ کے حساب سے محفوظ رکھا ہے، کچھ منہدم ہو گیا ہے۔ اس کو میں پھر آپ کو نیچے سے دکھاؤں گا، یہ کچھ اس کا ایک حصہ ہے۔ جی تو میں اب اس دیوار کے نچلے بالائی جگہ پر جا رہا ہوں، اور اس کے بارے میں یہ ہے کہ یہ رومن امپائر کی بنائی ہوئی دیواریں تھیں، اور کچھ تو خیر پہاڑ نے ان کا کام کر دیا، کچھ انہوں نے دیواریں بنائیں، لیکن یہ بات غور طلب ہے کہ آج سے 2000 سال پہلے یا اس سے بھی زیادہ لمبا عرصہ جو گزرا ہے، اس میں یہ کیسے انہوں نے اتنی بڑی اونچی دیواریں بنائیں۔ وہاں پر میں پڑھ رہا تھا ہسٹری میں کہ انہوں نے یہ دیواریں ایز اٹ از خود ہی اس کو سارا بنایا، اور اس میں انہوں نے سارا کام خود ہی کیا تھا وہیں پر آن دی اسپاٹ۔ جی تو انہوں نے کیا کیا ہے کہ اس کے بالائی حصے کو کنورٹ کیا ہوا ہے ایک چھوٹے سے پارک میں، لیکن اس کے اوپر کی جانب آپ دیکھیں، یہ جہاں ترکی کا جھنڈا بھی ہے، یہ سب دیوار ہے۔ میں انشاءاللہ نیچے سے جا کر اس کو اور آپ کو واضح دکھاؤں گا۔ یہ جو چھوٹی سی ایک دیوار بیچ میں نظر آ رہی ہے، یہ بھی قلعے کا ہی حصہ ہے، اور یہ اوپر والی خیر یہ تو نئی انہوں نے جب روڈ بنائے تو یہ تب کی دیوار ہے۔ البتہ یہ ہمارے دائیں جانب جو جتنی بھی ہے یہ یہاں کے سٹی وال ہے۔ جی تو یہ اب ہم نیچے اتر آئے ہیں۔ اچھا، ویسے پانی کا شور اس طرح بہتا ہوا واقعی بہت اچھا لگتا ہے۔ یہ وہ شور ہے جو برا نہیں لگتا۔ اس کی کیا وجہ ہے اللہ عالم، اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے، قدرتی شور ہے۔ ہمیں نارملی ہم شور کو ناپسند کرتے ہیں، لیکن یہ ایک ایسا شور ہے جو جس کے پاس انسان بیٹھا رہے تو تھکتا نہیں ہے۔ اور یہ کچھ کنسٹرکشن کا کام ہو رہا ہے، کچھ ریپیئرنگ ورک ہے۔ اوپر پھر وہی وال، میں اس کے کچھ سائڈ پر جاؤں گا کیونکہ وہ تو بہت بلند ہے، ہائٹ پر جو میں دکھا سکا وہاں سے قریب سے دکھا دی۔ جی تو یہ وہ قلعے، سوری ناٹ قلعہ، سٹی وال ہے۔ اچھا، یہ گراؤنڈ سے بہت بلند ہے، بہت اونچی بنائی گئی ہے، تو یہ واقعی اندازہ کرنا مشکل کام ہے کہ یہ وال یہاں پر لائیو بنائی گئی تھی، کیونکہ میں نے اس کی تھوڑا پڑھ رہا تھا تو وہ بتا رہے تھے کہ یہ سب یہاں پر جو یہ اینٹیں لا کر کاٹا کرتے تھے وہ بھی آن سپاٹ کرتے تھے، یعنی بنا کر نہیں لاتے بلکہ یہیں لا کر بنائی جاتی تھی۔ یہ کچھ اس کا حصہ ہے، یہ بھی پرانا ہی ہے۔ اس کے بارے میں جو ایک نقشہ تھا موجود تھا، مجھے وہ نقشہ ملا، اس نقشے میں بتایا گیا کہ یہ وہی پرانا ہی نقشہ ہے، کیونکہ اس سٹی وال کے بعد کچھ یہاں پر کچھ ان کا رہنے کا بھی انتظام تھا۔ یہ تو خیر بعد میں انہوں نے پارک میں اس کو کنورٹ کیا ہے، اور یہ البتہ وہی جو چھوٹا سا ایک نالا سا ہے، کیونکہ یہ پہاڑی سے اوپر آ رہا ہے تو پانی تو نیچے گرنے کے لیے یہ پرانا ہی مقام ہے سارا۔ لیکن طرابزون بھی ایک تاریخی شہر ہے ان کا، سامنے ایک آبشار ہے بڑی خوبصورت سی، سو ماشاءاللہ ویو بھی بہت اچھا ہے۔ جی وہی اوپر وہ قلعے سے نیچے تو اب بالکل ادھر دیوار نظر ہی نہیں آ رہی، اوپر چھپ گئی ہے۔ یہ ایک آبشار سی بن رہی ہے، پانی
اوپر سے، کیونکہ یہاں بارش بھی، مجھے ریسٹورنٹ والے نے بتایا کہ 2 ہفتے سے بارش ہو رہی ہے اور موسم کچھ ایسا ہی ہے یہاں پر. خیر آج تو الحمدللہ سورج نے اپنی شکل دکھائی ہے. یہ پیچھے طرابزون کی شہر کی کچھ عمارتیں ہیں، یہ انہوں نے بعد میں پھر سڑک بنانے کے لیے. یہ کوئی ریسٹورنٹ ہے، کیفے پر برج ہے، اور یہ وال آگے ابھی جا رہی ہے، کچھ حصے تک جاتی ہے، اصل میں یہ سمندر تک جاتی تھی. جی تو یہ یہاں سے آپ تھوڑی قلعے کی دیوار دیکھ سکتے ہیں اور ساتھ پارک بھی ہے. اب ہم جا رہے ہیں ایک چرچ کی طرف جس کا یہ آپ کو مینار نظر آ رہا ہے. یہ چرچ تھا جسے کنورٹ کیا گیا مسجد میں. جی یہ اسی وال کے ساتھ ساتھ ابھی ہم جا رہے ہیں. ایک اور زبردست ویو ہے نیچے پارک کا، اوپر عمارت کا، اور یہ ہم اب اس چرچ جو بعد میں کنورٹ کیا گیا مسجد میں اس کی طرف بڑھ رہے ہیں. اور اب اس کا نام مسجد سلطان محمد فتح ہے. 1461 عیسوی میں اس چرچ کو مسجد میں کنورٹ کر دیا گیا تھا. جیسے ہی طرابزون جو ہے وہ سرنڈر ہوا تو یہ بیزنطین ریاست کا ایک امپورٹنٹ کہہ لیجئے چرچ تھا. اور اس کا جو Turn left onto Fati Kamusakak. اس کا جو نام تھا وہ پانگیا کے نام سے تھا، کہ پانگیا چرچ. سو اگر آپ سرچ کرنا چاہیں تو آپ اس کو کر بھی سکتے ہیں، پانگیا چرچ کے نام سے. سو یہ اس کی عمارت ہے. اور اب یہ خوبصورت مسجد ہے. تو کل میں یہاں پر آیا عشاء کے وقت کے تقریباً اس کے پاس تھا. ایکچولی مجھے اس کی وضو خانے کی جگہ نہیں ملی کہ میں وضو کرتا، تو اس لیے میں وضو نہیں کر سکا اور نماز نہ پڑھ سکا. تو یہ اس کی عمارت ہے. اور میں چونکہ پروفیشنل فوٹوگرافر نہیں ہوں، اس لیے ہو سکتا ہے مجھے دکھانے میں زیادہ اندازہ نہیں ہے کہ ویڈیوگرافی ایکچولی کیسے ہوتی ہے. ہو سکتا ہے آپ کو کوالٹی میں تھوڑا سا ہو کہ بھئی یہ کوالٹی تو بہت ہی گئی گزری ہے. سو یہ اس چرچ کی بلڈنگ تھی، کیونکہ ترکی میں نیچرلی جو مساجد ہیں ان کی بلڈنگ کچھ فکس ہے. اس طرح کی جتنی بھی اب مجھے اندازہ ہوا ہے یہ تمام چرچز جو کنورٹ کیے گئے، پھر یہ انہوں نے بعد میں اس کو مینار جو ہے وہ ایک دے دیا. اور یہ اس مسجد کی انٹرنس ہے. اور یہ CAMII ایکچولی جامی کہلاتا Your ہے. destination is on the right. تو یہ ہے فتح بیوک جامی، اور یقیناً یہ اس وقت بند ہے. اور یہ اس کی جناب بیان کہتے ہیں، یہ فیمیل کی نماز کی جگہ ہے بیان، اور بے جو ہے وہ میل کے لیے ہوتی ہے. یہ اس کا ایریا ہے. یہ ایک شہر کے بیچوں بیچ ہے، ایک چوراہے میں. یہ اس کے ارد گرد کا منظر ہے. جی تو ہم سٹی وال سے ابھی نکلے اور مسجد سے ہوتے ہوئے یہ ایک زندان تھا ان کا. سو ابھی اوپر بھی ہم دیکھ کر آئے ہیں. اب اس کو لائبریری میں کنورٹ کر دیا گیا ہے. اسے جیل، میں نے اندر جو خاتون بیٹھی تھی وہ بتا رہی تھی کہ یہ جیل ہوا کرتی تھی، جسے اب لائبریری میں کنورٹ کیا گیا ہے. یہ ایک سبیل ہے یہاں پانی پینے کی، اور ان کے کچھ اسماء لکھے ہوئے ہیں. اب پتہ نہیں یہ فارسی میں ہیں یا کس لینگویج میں ہیں. سو یہ اس زندان کی عمارت تھی، اور اندر ہم نے دیکھے کہ بہت مضبوط انہوں نے سریے لگائے ہوئے تھے کہ کوئی جو ہے وہ بھاگ نہ سکے. ایک چھوٹا سا ایک یہاں پہ مال ہے، شاپنگ سینٹر کہہ لیجیے چھوٹا سا. یہ ترکی کا انہوں نے یہاں پر جھنڈا لگایا ہوا ہے ماشاءاللہ. جی تو اب ہم ایک اور یہاں پر مسجد بھی ہے اور اس کا مقبرہ بھی ہے. گل بہار خاتون جو سلطان محمد دوم کی وائف تھی، اور اس کی جو ہے وفات ہے وہ 1400 اور شاید 80 یا 92 عیسوی میں ہوئی، یعنی 1492 ہے یا 1480 اپروکسیمیٹلی. سو یہ تب سے ہے، یوں کہہ لیجئے 600 سال تقریباً 600 سال
پرانا ہے. ویسے ترکی اپنی ہسٹری میں بہت رچ ہے اور اس کو ہم یوں کہہ لیجئے کہ ہمارے پاس شاید اتنی رچ ہسٹری نہیں ہے. ہسٹری تو ہے لیکن اتنی رچ نہیں ہے. البتہ ترکی نے اپنی ہسٹری کی حفاظت بہت کی ہے، اپنے ہسٹوریکل پلیسز کی. یہ وہی نیچرل، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا شاید ایک ویڈیو میں، کہ اس طرح ان کا وضو خانہ بنا ہوتا ہے اور اس کے باہر پھر بینچ ہوتے ہیں، ایک چھوٹا سا سین ہوتا ہے. تو انہوں نے مسجد کے باہر بیٹھنے کا انتظام تو خوب کیا ہے. مسجد بند ہے، لکھی ہوئی ہے کہ مسجد بنی کب تھی. یہ 920 ہجری اور 1540 عیسوی میں یہ مسجد بنائی گئی تھی، جو بھی فی الحال اندر سے بند ہے. اور یہ اس کے باہر کی جگہ ہے اور یہ شاید اس کا مقبرہ ہے خاتون کا، اور یہ اس کی شاید قبر ہے. میرا تو یہی خیال ہے کہ اس کی قبر ہی ہوگی. جی بالکل، یہ اس کی قبر ہے. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اللہ تعالیٰ اس کے شوہر کی بھی مغفرت فرمائے. اللہ تعالیٰ ان تمام جو وفات پا گئے لوگ ہیں ان کی مغفرت فرمائے. یہ گل بہار خاتون کی جو ہے قبر ہے. یہ تھوڑی سی اس کی لوکیشن ہے.